اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 ماہ کے سفر کے بعد عبداللہ ابن حنیف ازدی واپس اپنے شہر کوفہ پہنچے۔ کیا دیکھا، کوفہ کے بازار بند ہیں، کوئی مرد بازار میں نظر نہیں آ رہا۔ اس نے سوچا شاید کوئی بیماری آئی ہے جو ہر کوئی چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیٹی سے پوچھنے لگا، بیٹی کوفہ والا کہاں چلے گئے؟ اس کی بیٹی کہنے لگی، بابا تھوڑے سے ہی فاصلے پہ ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں کسی باغی نے حکومت کے خلاف خروج کیا ہے اور یزید کا حکم ہے کہ جو مرد اس باغی کو قتل کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئے گا تو اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ بابا آپ بھی جلدی چلے جائیں، کہیں کوئی مخبری نہ کر دے۔ عبداللہ نے سوچا یہ کون باغی ہے جس کو مارنے کے لیے اس طرح لوگ جمع کیے جا رہے ہیں۔ بالآخر جیسے ہی وہ تلوار لے کے گھر سے باہر نکلنے لگا تو اس کی بیٹی کہنے لگی، بابا جنگ میں مال غنیمت ملتا ہے، دیکھیے گا، اگر ملے تو میرے لیے لے کر آئیے گا۔ جب گھوڑے پر بیٹھ کے عبداللہ کربلا کی طرف روانہ ہوا تو عبداللہ کہتا ہے، جیسے ہی میں کربلا پہنچا تو عصر کا وقت تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک اکیلا شخص ہے جس کو چاروں طرف سے فوج نے گھیر رکھا ہے، جو بھوکا بھی ہے، جو پیاسا بھی لگتا ہے، جس کا عمامہ کھل کر اس کی گردن تک آ پہنچا ہے، جس کے جسم پر تیروں اور نیزوں کے زخم ہیں، لیکن کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں جو اس کے قریب جا کر اس سے لڑ سکے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جہاں وہ شخص گھوڑے کا منہ کرتا ہے فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میں نے لشکر سے پوچھا، یہ کون ہے جس سے سب اتنا ڈر رہے ہیں؟ یزید کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، اس کا ایک بھائی عباس تھا اور یہ عرب کا بڑا بہادر ہے۔ عبداللہ کہتا ہے، میں نے نہیں سمجھا اور یہ سوچا کہ شاید اسے قتل کر دیں گے تو جنگ تمام ہو جائے گی۔ بس میں نے اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے پیچھے لگایا۔ جیسے ہی قریب آنے لگا تو میں نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا۔ اتنے میں وہ شخص مڑ کر مجھ سے کہنے لگا، اے عبداللہ سلام ہو تم پر۔ اور پھر اس شخص نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا، جاؤ اپنی بیٹی کو میری طرف سے یہ یمن حقیقی دینا اور یہ بتانا کہ میں باغی نہیں بلکہ رسول اللہ کا نواسہ ہوں، بی بی فاطمہ زہرا اور امام علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عبداللہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، اے میرے مولا مجھے معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا، اب میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے عبداللہ جاؤ، چلے جاؤ، تمہاری ضرورت یہاں نہیں بلکہ کوفے میں ہے، کیونکہ چند دنوں بعد میری بہنیں اور میری بیٹیاں قید ہو کر کوفہ میں آئیں گی، ان کو چادر ہدیہ کر دینا۔ اے عبداللہ جاؤ، چلے جاؤ، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، سلام ہو امام حسین علیہ السلام کی عظمت پر، سلام ہو ان بیبیوں پر جو اسلام کے لیے بے پردہ ہو کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرتی رہیں۔